بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العلي العظيم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت نائب امیر شریعت، حضرت قاضی شریعت، حضرت نائب ناظم امارت شریعت اور اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور ہمارے مہمانان گرامی معزز سامعین، ابھی مولانا نے جس انداز سے میرا تعارف کرایا ہے آپ یقین مانیے کہ مولانا نے جو میرا تعارف کرایا ہے یہ تعارف اس لیے انہوں نے کرایا کہ یہ جامع رحمانی کا فیضان ہے. جامع رحمانی کے بہت سارے فیضانات، بہت سارے احسانات ہیں. انہی احسانات کے نمونوں میں سے ایک نمونہ میں بھی ہوں جو آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. مولانا نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں جامع رحمانی خانقاہ منگیر میں ایک سال میں یعنی حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ، ان کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہوئے بڑا درد ہوتا ہے، ہم سبوں کے آنکھوں میں آنسو آنے لگتے ہیں. حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ کی وفات سے لے کر آج تک یعنی مکمل ایک سال سے کچھ زائد کے عرصے میں جامع رحمانی نے کیا خدمات انجام دی، جامع رحمانی کی کیا عظیم حصولیابیاں اور کیا کامیابیاں رہی ہیں، میں اس کو آپ کے سامنے گناؤں. ان کامیابیوں کو گنانے اور بتانے سے پہلے میں آپ تمام حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کی تشریح کر دوں. میں علماء کرام سے مخاطب ہوں، میں اپنے ان سامعین سے مخاطب ہوں جو ہمارے نگاہوں کے سامنے بیٹھے ہیں اور ہمیں سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو آیتیں نازل فرمائی ہیں وہ آیتیں اتنی پیاری ہیں اور یہ آیتیں زندگی کی ایسی حقیقت ہے کہ انسان اس سے انکار نہیں کر سکتا. وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ حقیقت بالکل واضح حقیقت ہے. مثال کے طور پر پوری دنیا کے لوگ مدرسوں میں بیک وقت پڑھنے کے لیے جمع نہیں ہو سکتے. پوری دنیا کے لوگ دین کی راہوں میں کوششوں کے حوالے سے اپنے آپ کو وقف نہیں کر سکتے. قرآن مجید نے اسی حقیقت کو بیان کیا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً. یہ ہو نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا اور کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ پوری کی پوری امت مسلمہ کسی ایک کام میں ہی لگ جائے. قرآن مجید کی آیت
بہت سارے اشکالات کو اور بہت سارے ابھرتے ہوئے فتنوں کو دبانے کا کام کرتی ہے۔ آنکھ چاہیے، بینائی چاہیے قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے۔ وہ کیا جانے جو بینائی سے محروم ہیں، اور وہ لوگ کیا جانے جو بصیرت سے محروم ہیں۔ لوگ سوالات کرتے ہیں مدرسوں کے بارے میں کہ ان مدرسوں میں آپ پڑھا کر کے کیا کریں گے؟ ان مدرسوں میں پڑھا کر کے آپ کیا کریں گے؟ یہ دنیا کمائیں، دنیا کے بازاروں میں جائیں، دنیا کے منافع سے یہ فائدے اٹھائیں۔ قرآن مجید نے کہا کہ اے لوگوں دھیان سے سن لو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے سے کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، اے میرے بندو یہ سن لو، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، کہ پوری کی پوری امت مسلمہ ایک کام کے لیے اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ مطلب امت مسلمہ میں ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، امت مسلمہ کو انجینئرز کی بھی ضرورت ہے، امت مسلمہ کو اچھے بیرسٹر کی ضرورت ہے، امت مسلمہ کو اچھے ذہین افراد کی بھی ضرورت ہے، امت مسلمہ کو ایسے لوگوں کی بھی ضرورت ہے جو زمین کے نہاخانوں میں جائے، امت مسلمہ کو ایسے لوگوں کی بھی ضرورت ہے جو آسمانوں میں پرواز کریں، اور امت مسلمہ کی جو سب سے بنیادی ضرورت ہے وہ ضرورت ہے کہ دین کی حفاظت۔ اسی دین کی حفاظت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین کی حفاظت کا کام اسی امت کا کام ہے۔ اس امت کے افراد اپنے اپنے ذمے مختلف کاموں کو لے لیں، جنہیں ڈاکٹر بننا ہے وہ ڈاکٹر بنے، جنہیں انجینئر بننا ہے وہ انجینئر بنے، جنہیں بیرسٹر بننا ہے وہ بیرسٹر بنے، جنہیں آفیسر بننا ہے وہ آفیسر بنے، جنہیں پروفیسر بننا ہے وہ پروفیسر بنے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی خواہش ہے کہ یہ آخری دین ہے، اس دین کی حفاظت ہونی چاہیے اور اس دین کو قائم رہنا چاہیے اس دنیا کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ اے مسلمانوں کی جماعت ایسا کیوں نہیں ہو رہا اور ایسا کیوں نہ ہو کہ امت مسلمہ کی ایک ایک جماعت، بڑی جماعتوں میں سے ایک ایک جماعت، بڑے خاندانوں میں سے کچھ لوگ، قبیلوں کے کچھ افراد، قوموں کے کچھ افراد، محلے اور سماج کے لوگوں میں سے کچھ لوگ کہاں جائیں؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ وہ دین کے اندر مہارت پیدا کریں، دین کے اندر گہرائی پیدا کریں، دین کو سمجھیں، دینداری کو سمجھیں، دین کو سمجھ کر کے دین پر عمل کرنا سیکھیں۔ آج پوری دنیا بشمول ہماری حکومتیں، چاہے وہ ریاستی حکومتیں ہوں یا سینٹرل حکومت ہو، یہ سب کے سب، اور بلکہ یہ کہہ لینا چاہیے اور آپ کا بھی ذہن صاف ہونا چاہیے، ہم میں سے بہت سے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ مولانا آپ مدرسے میں پڑھا کر کے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مدرسے میں پڑھا کر کے ہم دین کا خادم بنانا چاہتے ہیں، مدرسے میں پڑھا کر کے ہم دین کا محافظ بنانا چاہتے ہیں، مدرسے میں ہم کمپیوٹر چلانے والا نہیں بنانا چاہتے ہیں، کمپیوٹر بنانے والا نہیں چاہتے ہیں، ہم مدرسے میں پڑھا کر کے ڈیزائن کرنے والا نہیں بنانا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید نے جو کہا اور اللہ تعالیٰ کا جو منشا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو خواہش ہے، وہ خواہش یہ ہے کہ امت مسلمہ کے کچھ افراد دین میں مہارت پیدا کریں، دین میں مہارت پیدا کرنے کے لیے دین کے جانکاروں اور دین کے واقف کاروں کے سامنے زانوِ تلمس کو تہ کریں
ان کے سامنے جائیں، ان کی شاگردی کو قبول کریں اور جہاں دین کے مراکز ہے وہاں جائیں اور جا کر کے دینی علوم کو حاصل کریں۔ انہی مراکز میں سے ایک مرکز آپ کا یہ محبوب ادارہ جامعہ رحمانیہ خانقاہ منگیر ہے۔ جامعہ رحمانیہ خانقاہ منگیر کے خدمات نہایت ہی روشن خدمات ہیں۔ انہی روشن خدمات کا نتیجہ اور صلہ ہے کہ یہ جن سیلاب ہمارے سامنے الٹ کر کے آ گیا ہے۔ اگر اس کے خدمات کا باب روشن نہیں ہوتا تو آج ہمارے سامنے انسانوں کا یہ امٹتا ہوا سیلاب نظر نہیں آتا۔ لوگ جلسوں کو کامیاب بنانے کے سلسلے میں پیسے خرچ کرتے ہیں، اشتہارات نکالتے ہیں، بڑے بڑے ایڈ نکالتے ہیں، لیکن جامعہ رحمانیہ ایک وہی روایتی اشتہار چھاپتا ہے، وہی روایتی دعوت نامہ شائع کرتا ہے، لیکن لوگ جامعہ رحمانیہ کے اجلاس اور جامعہ رحمانیہ کی خدمات کو دیکھنے کے لیے اور یہاں کی باتوں کو سمجھنے کے لیے سال بھر سے وہ انتظار کرتے ہیں۔ لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ اس سال جلسہ کب ہے، 10 تاریخ کو یا 11 تاریخ کو، کوئی پوچھتا ہے کہ 9 کو یا 10 کو، یعنی بار بار لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ جامعہ رحمانیہ کے اجلاس میں جانا ہے، کیوں جانا ہے؟ بھائی کی یہ بڑی خدمت کر رہا ہے، تو یہ دین کا مرکز ہے، یہاں دین کی باتوں کے سیکھنے اور سکھانے کا اہتمام ہوتا ہے۔ ہم یہاں ڈاکٹر نہیں بناتے، ہم یہاں ڈاکٹر بناتے ہیں دین کا ڈاکٹر۔ ہم ڈاکٹر وہ ڈاکٹر بناتے ہیں جو امراض قلب کی تشخیص کرے، جو دل کی بیماریوں کو دور کرے۔ ہم ویسے امراض کا ڈاکٹر بناتے ہیں اور ویسے جراثیم اور ویسے بیماریوں سے بچنے اور بچانے کا ڈاکٹر بناتے ہیں جو دین کے ارد گرد فتنوں کی شکل میں منڈلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے ہم سبوں کا یہ ذہن صاف ہونا چاہیے کہ یہ مدرسے قرآن مجید کو سیکھنے اور سکھانے کی جگہ ہیں۔ یہ مدرسے قرآن مجید کو سیکھنے سکھانے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی عادت کو، آپ کے شمائل و فضائل کو سیکھنے اور برتنے کی جگہ ہے۔ اگر ان مدرسوں میں ڈاکٹر بنانے کا عمل شروع کر دیا جائے، ان مدرسوں کے اندر انجینئر بنانے کا عمل شروع کر دیا جائے، ان مدرسوں میں کمپیوٹر کا آپریٹر بنانے کا عمل شروع کر دیا جائے تو کیا ہوگا معلوم ہے؟ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا سے علم کے نور کو، علم کی روشنی کو اٹھا لے گا، اور وہ کیسے اٹھائے گا؟ ان اللہ یقبض العلم بقبض العلماء، کہ اللہ تعالیٰ علم کے نور کو، علم کی روشنی کو، علم کی کرنوں کو، علم کی شعاع کو اس دنیا سے اٹھا لے گا۔ کیسے اٹھا لے گا؟ علماء اکرام کو وفات دے کر کے۔ علماء اکرام کو وفات دینا، علماء اکرام کا اس دنیا سے اٹھ جانا، یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ لوگ اس دنیا میں آئیں گے اور اس دنیا سے جائیں گے۔ جانے والوں میں علماء بھی ہوں گے، جانے والوں میں نہ جاننے والے بھی لوگ ہوں گے۔ اگر ان مدرسوں میں ہم ڈاکٹر بنائیں گے، ان مدرسوں میں ہم اور دنیا کے کاموں کو انجام دینے والے بنائیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ علماء اس دنیا سے رخصت ہوتے چلے جائیں گے۔ جب علماء رخصت ہوتے چلے جائیں گے تو دین کا جاننے والا کوئی نہیں رہے گا، دین کا کوئی ماہر نہیں ہوگا، دین کا کوئی واقف کار نہیں ہوگا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ دین اور شریعت کے بارے میں جب لوگ پوچھیں گے ہما شما سے، آپ سے پوچھیں گے، آپ اپنے پڑوسی سے پوچھیں گے، کوئی کسی سے پوچھے گا، کوئی اپنے ذاتی مطالعے کی بنیاد پر اور کوئی انٹرنیٹ کی دنیا کی معلومات کی بنیاد پر، یا کوئی لچے اور لفنگے لوگوں کے معلومات کی بنیاد پر۔ میں لچا اور لفنگے کا لفظ میں نے استعمال کیا، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے مسلمان بھائیوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں
اور ایسا فتنہ اس لیے پیدا ہو رہا ہے، اس زمانے میں ایک فتنہ پیدا ہو رہا ہے، ایکس مسلم فتنہ۔ ایکس مسلم فتنہ وہ فتنہ ہے جو سب سے خراب فتنوں میں سب سے خراب فتنہ وہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو مسلمانوں کے درمیان رہ کر کے مسلمانوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں اور دین کے سلسلے میں ان کو بدگمان کر رہے ہیں، وہ خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ اس فتنے سے بچنے کی ضرورت ہے، اور اس فتنے سے اسی وقت بچا جا سکتا ہے جب ہمارے بیچ میں علماء کرام ہوں گے۔ علماء کرام کے جانے کا سلسلہ جاری رہے گا، یہ اللہ کی سنت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جس راہ میں انسان کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرتے ہیں۔ علماء جانے والے جائیں گے۔ اب ہم سبوں کی ذمہ داری ہے کہ قرآن مجید کے اس حکم پر عمل کریں۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، کہ مومنوں کی جماعت میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، مسلمانوں کے خاندانوں میں سے ان کے کنبوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو دین کی جانکاری حاصل کریں، دین کی مہارت پیدا کریں۔ اگر دین میں مہارت پیدا نہیں کریں گے، ہمارے مدرسوں میں ڈاکٹر پیدا ہوتے رہیں گے، ہمارے مدرسوں میں انجینئر پیدا ہوتے رہیں گے، تو ہمارے مدرسوں سے علم رخصت ہوگا، ہمارے معاشرے سے علم رخصت ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہم اپنے مسائل کو کن لوگوں سے پوچھیں گے؟ ان سے پوچھیں گے، ان سے پوچھیں گے، ان سے پوچھیں گے جو غلط سلط معلومات ہمیں فراہم کریں۔ غلط سلط معلومات فراہم کرنے کے نتیجے میں آپ کو ایک نالائق کا فتویٰ سناؤ۔ ایک نالائق آدمی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کا بہت بڑا فتین اور ہندوستان کے فتنوں میں سے سب سے بڑے فتنوں کا جنم دینے والا مرزا غلام احمد قادیانی۔ مرزا غلام احمد قادیانی عمر ہو گئی تھی، عمر میں بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ انہی مسائل میں سے مرزا کو کھانسی کی بیماری ہو گئی تھی اور اس کا گلا خشک ہو جایا کرتا تھا۔ اب گلا خشک ہونے کی وجہ سے بار بار کھانسی آتی، وہ نماز وغیرہ بھی پڑھا کرتے تھے اپنے لحاظ سے۔ نماز پڑھتے تھے تو کیسے نماز پڑھتے تھے جانتے ہیں؟ نماز وغیرہ تو جب پڑھا تو پڑھا، وضو وغیرہ بھی انہوں نے جو کیا سو کیا۔ نماز پڑھنے کے دوران ان کو کھانسی نہیں ہو، کسی حکیم نے ان سے کہا تھا کہ آپ کو جو کھانسی ہوتی ہے تو اس کھانسی کا علاج یہ ہے کہ منہ میں ایک پان رکھ لیا کیجیے، منہ میں ایک پان رکھ لیا کیجیے۔ تو وہ نالائق نماز کی حالت جب نماز پڑھنے کے لیے جب جاتا تو منہ میں ایک پان بھی رکھ لیا کرتا تھا۔ اب بتائیے العیاذ باللہ، اتنا نالائق، اتنا جاہل قسم کا انسان جس نے مدعی نبوت ہوا، اپنے آپ کو نبی ہونا اس نے ثابت کیا، اس کے لیے اس نے بہت ساری مشنریوں کو لگایا۔ کتنا بڑا جاہل! دیکھا آپ نے کہ وہ نماز کی حالت، جس نماز کی حالت میں علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں، بڑے بڑے مفتیان، بڑے بڑے یہاں عالم دین بیٹھے ہیں نماز کی حالت میں، تو یہ حالت ہے نماز کی حالت کہ نماز میں اگر کوئی سر ایک سے 2 مرتبہ کھجلایا تو اس کی گنجائش ہو جاتی ہے، اگر تیسری مرتبہ اسی مرتبہ کھجلا دیا تو اس کی نماز صبح میں بھی پڑ جاتی ہے۔ وہ کیا کرتا تھا؟ وہ نماز کی حالت میں نماز پڑھنے سے پہلے پان منہ میں ڈال کر کے کیا ہوا؟ وہ نماز پڑھتے تھے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے جتنے متبعین ہیں وہ سب کے سب کہیں گے کہ ہمارے حضرت منہ میں پان ڈال کر کے نماز پڑھتے تو ہم لوگ بھی پڑھیں گے۔ تو جب دنیا میں علماء نہیں بچیں گے، جب دنیا میں دین کے جاننے والے نہیں رہیں گے، تو اسی طرح کے فتنے جنم لیں گے، اور فتنوں کے جنم لیتے لیتے اس دنیا سے علم ختم ہو جائے گا،
اور جب اس دنیا سے علم ختم ہو جائے گا تو کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اب ہم سبوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم علم کو زندہ رکھنے کے حوالے سے کوشش کریں، علم کے مراکز کو ہم لوگ توانائی دیں، علم کے مراکز کو ہم لوگ انرجی دیں، علم کے مراکز کی ہم لوگ مدد کریں، اس کی معاونت کا کام کریں، اس سے طاقت فراہم کریں تاکہ اس دنیا سے علم اور علم کی روشنی ناپید نہ ہونے پائے۔ انہی مراکز میں سے جامع رحمانی خانقاہ منگیر، یہ وہ مرکز ہے جس کو حضرت مولانا سید محمد علی منگیر رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا۔ خانقاہ رحمانی کے خدمات بھی بڑے ہی عظیم ہیں اور بہت ہی روشن ہیں۔ جامع رحمانی نے بھی ملک کو اور بیرون ملک کو بہت اچھے اچھے افراد عطا کیے ہیں۔ انہی افراد میں سے ہم سبوں کے پیر و مرشد حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ انہی افراد میں سے ہمارے موجودہ سرپرست محترم حضرت مولانا سید احمد ولی فیصل صاحب رحمانی متضل العالی ہیں۔ یہ جامع رحمانی یہ علم کا مرکز ہے، عمل کا گہوارہ ہے، اس نے بڑے بڑے خدمات انجام دی۔ حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں جامع رحمانی کو بہت ہی وسیع کیا۔ آپ جہاں ابھی جس جگہ بیٹھے ہیں اس جگہ لوگ بیٹھنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد یا اس کے اذان کے بعد لوگ وہاں سے وضو خانے سے ادھر آنے کی بھی کوشش نہیں کیا۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے جامع رحمانی اور خانقاہ رحمانی کے کاموں کو بڑھایا، اس کے تعمیری کاموں کو بہت ہی پھیلایا، بہت ہی مزین کیا، بہت ہی خوبصورت بنایا۔ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ حضرت مولانا کے وصال کے بعد آپ کے خلف ارشد حضرت مولانا احمد ولی فیصل صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے خوابوں کو پورا کرنے کی کوشش شروع کی، ان کے ادھورے خوابوں کو میں رنگ بھرنے کی کوشش کی۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بڑے خواب دیکھے تھے۔ میں آپ کو اپنی طالب علمی کی زمانے کے بارے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ میں یہاں کا طالب علم رہا ہوں اور جامع رحمانی میرے رگ و ریشے میں شامل ہے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب ہم لوگ چھوٹے درجے میں تھے اول وغیرہ میں، تو وہ فرماتے تھے کہ دیکھو میں ایک اتنی بڑی عمارت بنواؤں گا، اس عمارت میں اتنا بڑا شیشہ لگا ہوا ہوگا، اور ان کی زبان بھی جو ہے کبھی کبھی کوئی ہنسی والی زبان ہوتی تھی، وہ بولتے تھے، وہ جانتے تھے سب کچھ لیکن ہنسانے کے لیے دلچسپی کے لیے وہ کہتے تھے کہ کان میں بھونپو لگا ہوا ہوگا۔ بھونپو سمجھتے ہیں نا، مائکروفون۔ طالب علم کے سامنے بڑا بڑا شیشہ ہوگا، بڑا بڑا آئینہ ہوگا، طالب علم کے سر میں بھونپو لگا ہوا ہوگا، وہ اس کے سامنے کھڑا ہو کر کے وہ پڑھے گا، بولے گا، سیکھے گا۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خواب دیکھا تھا، اور نہ جانے انہوں نے کتنے خواب دیکھے، انہی خوابوں کو پورا کر رہے ہیں ہم سبوں کے مربی اور ہم سبوں کے امیر شریعت حضرت مولانا سید احمد ولی فیصل صاحب متضل العالی۔ انہوں نے جامع رحمانی میں دارالحکمت کے شعبے کو قائم کیا۔ جامع رحمانی میں دارالحکمت کے شعبے کو قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جامع رحمانی سے فارغ ہونے والے طلباء حالات اور زمانے کے چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے دین کو سیکھیں، دین میں گہرائی پیدا کریں۔ اس زمانے کی ضروریات میں سے بہت بڑی ضرورت ایک یہ بھی بن گئی ہے کہ ایک عالم دین کو لسانی مرحلوں سے گزر کر لسانیات میں جس ملک میں رہتا ہے اور جس صوبے سے تعلق رکھتا ہے اور اس ملک میں جو زبانیں رائج ہیں
ان زبانوں کو بہتر طریقے سے اور اس ملک سے باہر کی دنیا میں جب وہ قدم رکھے تو دین کی نمائندگی کو بہتر طریقے سے کر سکے۔ چنانچہ حضرت مولانا سید احمد ولی صاحب رحمانی متضل العالی نے دارالحکمت کے شعبے کے ساتھ ساتھ جامعہ رحمانی کا جو نظام قدیم ہے، اس نظام قدیم میں انگریزی زبان کی تعلیم کو لازم فرمایا اور اس نظام کے حصے میں انگریزی زبان کی پڑھائی اور اس کی تعلیم کو ضروری قرار دیا۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہمارے ادارے سے یا ملک کے اداروں سے ایسا عالم اور ایسا باروب عالم پیدا ہو کہ ہمارے سامنے کوئی CAT کیٹ کر دے تو ہمارے چہرے کے اوپر بل نہیں آئے، ہم پریشانی میں مبتلا نہیں ہو۔ ہمارے موجودہ سجادہ نشی اور موجودہ سرپرست کی خواہش یہ ہے کہ جب ایک عالم چلے تو باوقار انداز میں چلے، بولے تو باوقار انداز میں بولے، اور کسی سے مقابلہ ہو تو بغیر کسی مرعوبیت کے مقابلہ ہو۔ یہ جامعہ رحمانی کے تعلیمی سلسلے بہت ہی وسیع ہوئے۔ انہی سلسلوں میں سے ایک اہم سلسلہ یہ ہے کہ جامعہ رحمانی میں شعبہ صحافت کا قیام عمل میں آیا۔ شعبہ صحافت کا قیام اس لیے عمل میں آیا کہ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے بہت سارے ٹی وی میں بائٹ وغیرہ دیکھتے ہیں، بہت سارا مباحثہ دیکھتے رہتے ہیں۔ کوئی بیوقوف قسم کے آدمی کو لے آتے ہیں اور کچھ سوال کر کے اس کو 2-4 سوال میں الجھا دیتے ہیں، اور ایک آدمی جو کبھی ٹی وی پر نہیں آیا، کبھی کیمرے کے سامنے نہیں آیا، وہ جانتا ہے، دین کے بارے میں معلومات ہے، لیکن وہ ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ ہمارے حضرت نے شعبہ صحافت کو اس لیے قائم کیا کہ علماء دین میں گہرائی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ بے دینوں کا سے جب مقابلہ کریں تو ان کے سامنے مرعوبیت نہ ہو، وہ باروب بن کر کے ان کے سامنے ان کے سوالوں کا منہ توڑ جواب دیں، ترکی بترکی جواب دیں، اور ایسا جواب دیں، اطمینان بخش جواب دیں کہ کوئی دوسرا دوبارہ سوال کرنے کی ہمت نہ کرے۔ اس لیے شعبہ صحافت کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے علاوہ حضرت مولانا نے جامعہ رحمانی میں تخصص فی الافتاء کا شعبہ قائم کیا۔ تخصص فی الافتاء روایتی شعبوں سے ہٹ کر کے جامعہ رحمانی میں جو تخصص فی الافتاء کا شعبہ قائم ہوا، یہاں کے طلبہ کو نت نئے انداز سے مسائل کو لکھنے، مسائل کو سیکھنے، مسائل کو حل کرنے اور اس کے مشق کرنے کے طریقوں کو سکھایا جاتا ہے، جس کا فائدہ ہو رہا ہے اور طلبہ اس سے مطمئن ہیں، اور جامعہ رحمانی کے طلبہ اس میں بڑھ چڑھ کر کے دلچسپی لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جامعہ رحمانی تعمیری لحاظ سے بڑا ہی ترقی پذیر ہے۔ حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ نے دارالقرآن کی عمارت کے نام سے ایک منزل کی بنیاد رکھی تھی۔ اس کے بعد کرونا وائرس کا زمانہ آیا، پھر حضرت مولانا کے گزر جانے کا بھی زمانہ سامنے آیا، جب ہم سبوں کے سرپرست حضرت مولانا سید احمد ولی صاحب فیصل رحمت اللہ متضل العالی نے جب جامعہ رحمانی کی سرپرستی کو قبول کیا تو یہاں کے کاموں کو، یہاں کے تعمیرات کو بہت ہی خوبی کے ساتھ غور سے دیکھا، اور انہی میں سے دارالقرآن کی تعمیر، دارالقرآن کی تعمیر الحمدللہ اس کی ایک منزل یہ 1 سال میں مکمل ہو گئی۔ یہ آپ سبوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، یہ آپ سبوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اس کے علاوہ ولی قضا کی تعمیر 1 سال میں مکمل ہو گئی۔ اس کے علاوہ جامعہ رحمانی کا ایک پرانا مطبخ تھا جو کمزور ہو چکا تھا، حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں اس کی 1 منزل کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی۔ حضرت مولانا سید احمد ولی فیصل صاحب متضل العالی
نے اس کی ایک منزل کو اور تعمیر فرمایا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے تعمیراتی کاموں کو انہوں نے آگے بڑھایا۔ یہ سب مخلصین کی دعاؤں کا اور ان کے قربانیوں کا اور ان کی مدد کا نتیجہ ہے۔ یہ آپ کا ادارہ ہے، آپ اس ادارے کو جتنا مضبوط کریں گے، جتنا مستحکم کریں گے، یہ آپ کا مرکز اتنا مستحکم رہے گا اور انشاءاللہ دیر تک اور دور تک خدمت انجام دیتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اس ادارے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ادارے کی خدمات کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔